امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور جب ہم صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جن کی جتنی مقدس ہستی ہیں وہ لفظ صحابی کی تعریف میں بھی داخل ہوتی ہیں، اور ہم صراحتاً بھی یہ دونوں چیزیں الگ کر دیتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام کی جو صاحب علم و دانش ہستیاں ہیں اس دور کی، ان میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے جن کو یہ سمجھ آئی ہے کہ امام کے پیچھے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اور قرآن پاک میں سے کچھ نہیں پڑھنے کی اجازت، لیکن سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے، ہمارا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نامکمل رہ جائے گی۔ مکمل نماز تب ہوگی جب ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے۔ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں پیارے صحابہ کرام میں، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور باقی حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجمعین اور جو بڑی بڑی اصحاب علم و دانش ہستی ہیں پیارے صحابہ کرام کے اندر ہی، وہ فرماتے ہیں نہیں، ہمیں جو نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی ہے، جو تعلیم فرمائی ہے، امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ با جماعت جب ہو تو مقتدی اگر پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کراہت کا باعث ہوگی، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن ایسی نماز ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اسے پسند نہیں کرتے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب ہم جو لوگ ہیں ہم انہی کے شاگرد ہیں، یعنی ہم سیدنا امام الاعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کی تحقیقات پر عمل کرتے ہیں۔ ہر وہ مسئلہ جس میں اختلاف ہو گیا یا جو اجتہادی مسئلہ ہے، ہم امام ابو حنیفہ کو اپنا راہبر و رہنما مانتے ہیں۔ آپ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اب آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ ہیں کئی صحابہ کرام جن کی آپ نے زیارت کی، کچھ سے روایت کا شرف حاصل کیا، 4500 تابعین آپ کے استاد ہیں، اور فقہ سب سے زیادہ آپ نے حاصل کی ہے 2 بارگاہوں سے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حماد بن ابی سلیمان تابعی علیہ رحمت سے، دوسرا حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اور ان کے پیارے ابا جان حضور سیدنا و سید سعادتنا امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ سے۔ امام حماد جو ہیں تو وہ شاگرد ہیں سیدنا ابراہیم نخعی تابعی جو سن 96 ہجری میں عراق میں وصال فرما رہے ہیں، ان سے۔ امام ابراہیم نخعی تابعی نے ساری فقہ حاصل کی ہے حضرت سیدنا علقمہ بن قیس سے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسود النخعی سے، اور یہ دونوں ہستیاں شاگرد ہیں حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ سیدنا امام محمد الباقر شاگرد ہیں سیدنا امام الائمہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے، اور وہ سلسلہ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ حضور مولا کائنات اور آقا کریم علیہ السلام، حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح جو امام اعظم کا سلسلہ ہے نبی پاک علیہ السلام تک، اس سارے سلسلے میں کوئی ایک بھی ہستی نہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قائل ہو۔ آپ دیکھیں گے جامع ترمذی سیاستہ میں شامل ہے، جامع ترمذی پہلی جلد صفحہ 35 کتاب الصلاۃ میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ من صلی رکعتن ولم یقرأ فیہا بأم الکتاب، جس نے ایک رکعت بھی نماز پڑھی اور اس میں ام الکتاب سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لم یصلی، اس نے وہ رکعت پڑھی ہی نہیں، الا ان یکون وراء الامام، ہاں جب امام کے پیچھے ہوگا پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امام ترمذی آگے فرماتے ہیں کہ حدیث جابر حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سیدنا زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ جو انصار میں سب سے بڑے فقیہ ہیں، انصار مدینہ میں جمع قرآن کمیٹی کے سربراہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، اور علم فرائض کے سب سے بڑے ماہر اور امام، آپ پیارے صحابی مسلم شریف پہلی جلد 115 پر ہے، آپ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اذا کنت معه فلا تقرأ شيئا من القرآن، کہ جب تم امام کے پیچھے مقتدی بن جاتے ہو تو پھر قرآن میں سے تم نے امام کے پیچھے قیام میں کچھ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنی ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ना है, सना पढ़नी है। तुमने सुबहान रब्बी अल अज़ीम भी पढ़ने हैं, सुबहान रब्बी अल आला भी पढ़ना है, रब्बना लकल हम्द भी पढ़ना है, अत्ताहियातु लिल्लाह ये भी पढ़ना है। लेकिन फला तकरा शय्यम मिनल कुरान, क़याम में कुरान में से इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना। फिर कुरान भी फरमाता है इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। फजर की नमाज, इशा की, मगर उसमें तो इमाम ऊंची किरात कर रहा है और कुरान फरमाता है जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तुमने खामोश होकर तवज्जो से सुनना है और अपनी जुबान को बंद रखना है। तो अलगरज हम जिन हस्तियों के शागिर्द हैं और उम्मत में हर 3 में से 2 बंदे इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत की का, उनके जितने भी शागिर्द हैं हजरत अहले बैत अतार सहाबा किराम तक, वो सारे के सारे इस बात के कायल हैं कि इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना। इधर जो दलाइल दिए जाते हैं उन दलाइल की फिर तौजी और तावील बयान की जाती है। तो अलगरज अफजल यही है कि नमाज में इमाम के पीछे कुरान पाक में से क़याम की हालत में कुछ ना पढ़ा जाए, ये अफजल है। हाँ, अगर कोई इमाम के पीछे किरात करता है, हमारा ये अकीदा है कि नमाज उसकी हो जाती है, बस सवाब में कमी आ जाती है। और हम अफजल तरीके पर अमल करते हैं जो हमारे असाज़ा, और असाज़ा से मुराद है इमाम आजम खुद ताबई है, उनके ताबई असाज़ा और उनके प्यारे सहाबा किराम अहले बैत अतार असाज़ा किराम।